السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآية. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں سے وہ مشقت، وہ پریشانی یا وہ بوجھ اٹھا لیا ہے جو ان کے بس میں نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی ہی چیزوں کی ذمہ داریاں دیتا ہے، اتنے ہی اعمال کا بوجھ ان کے اوپر لاتا ہے، ایسی ہی چیزوں کو کرنے کا مکلف انہیں بناتا ہے جس کی انہیں طاقت ہے، جو ان کے بس ہے. اللہ فرماتا ہے: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالی نہیں بوجھ ڈالتا کسی نفس پر سوائے اس کی طاقت کے برابر، کسی بھی نفس پر. اب یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل ایمان ہے. اہل ایمان ہے، اہل ایمان بھی ہیں اور اہل ایمان کے علاوہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفسن کہا، کسی بھی نفس پر. کفار مشرکین بھی جو ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ماننا ہے وہ حکم بھی ایسے ہی ہے جو ان کے بس میں ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے اوپر جو ان کے بس سے باہر ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کی اسے طاقت نہ ہو. اس کی طاقت کے برابر ہی، اس کی گنجائش کے برابر ہی، اس کے بس کے برابر ہی اسے مکلف ٹھہراتا ہے، یعنی اس کے اوپر مشقت ڈالتا ہے، بوجھ ڈالتا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اب جب بندے کو، کسی بھی نفس کو اتنی ہی چیز کی ذمہ داری دی گئی ہے جو اس کے بس میں ہے، تو آپ اسے کرنا چاہیے، اسے انجام دینا چاہیے. جو چیزیں کرنے کی ہے وہ کرے، انجام دے. جو چیزیں نہیں کرنے کی ہیں اسے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہی ہیں جو اس کے بس میں ہے. اس کے بس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر لاد دی ہو. اس لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ اسے انجام دے، کرے اور اس کے مطابق وہ زندگی گزارے، عمل کرے، گناہوں سے بچے، اعمال صالحہ ادا کرنے کی مکمل کوشش کرے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اب اگر اس میں کوتاہی کرے گا یا گناہ کی کام کرے گا یا نیک کام کرے گا، تو جتنا نیک کام کرے گا اتنا اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اسے اس کا صلہ ملے گا، بدلہ ملے گا. اور جو کچھ وہ گناہ کا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے. تو اللہ فرماتا ہے: لہا ما کسبت. ہر نفس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا ہے. ہر شخص جو بھی کر رہا ہے، جو بھی عمل صالح کر رہا ہے، اسے وہ اس کا صلہ ملے گا، اسے اس کا بدلہ ملے گا، اسے اس کا اجر ملے گا. وعلیہا ما اکتسبت. اور جو کچھ بھی وہ گناہ کا کام کرے گا، گناہ کمائے گا، بدعملی کرے گا، علیہا وہ اس پر وبال ہوگا. تو لہا اور علیہا کا یہ فرق ہے. لہا مطلب اس کے حق میں جائے گا، علیہا مطلب اس کے خلاف جائے گا. لہا مطلب اسے خیر حاصل ہوگا، نیکی حاصل ہوگی، ثواب ملے گا. اور علیہا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وبال، اس گناہ کا خمیازہ اور اس کی سزا اور اس کا برا انجام اسے بھگتنا ہوگا، اسے جھیلنا ہوگا. یہ ہے اس آیت کریمہ کی اس ٹکڑے کا مطلب. اور ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. اب دیکھیں یہ اس سے آگے کا مرحلہ ہے، اس کے آگے کا مرحلہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی ذمہ داری ڈالی جتنا ہم کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں کرنا ہے. جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنا ہے، جن سے بچنا ہے، بچنے کا حکم سے بچنا ہے، ورنہ اس کا وبال ہمیں جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اہل ایمان جو ہے، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اپنے رب پر ایمان ہے، وہ کہتے ہیں: اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری گرفت نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا او اخطانا،
اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں، بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑنا۔ یہ ظاہر ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دعا تو کرنی ہی چاہیے، کیونکہ انسان بہرحال انسان ہے، انسان سے جو اس کے بس میں ہے، جو اس کی جس چیز کی اسے طاقت ہے، اس میں بھی اسے کوتاہی ہو سکتی ہے، بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی وہ کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ معافی کا سوال کرتا ہے، مغفرت کا سوال کرتا ہے، پکڑ نہ کرنے کا سوال کرتا ہے۔ تو اے ہمارے رب، تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں، بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں۔ بھول کا مطلب تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھول ہو گئی، یعنی یادداشت سے باہر کی وہ چیز ہو گئی، اور ایک یہ ہے کہ ہم جانتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے غلطی ہو گئی، یعنی ہم پر نفس غالب ہو گیا، ہم پر شیطان غالب ہو گیا، اور اس طرح سے ہم گناہ سے مغلوب ہو کر کے، غلطی سے مغلوب ہو کر کے غلطی کر بیٹھے۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ یہ بات اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اتنے ہی ذمہ داری ڈالتے ہیں جتنا تمہارے بس میں۔ یہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہل ایمان دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالنا، ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا، کوئی ایسا عہد پیمان ہمارے اوپر نہ لادنا۔ اسر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عہد، پیمان، میثاق، جس کو ہم کہتے ہیں عہد و پیمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ہمارے اوپر کوئی ایسا عہد و پیمان نہ لادنا، تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا، تمہیں اسے پورا کرنا ہی ضروری ہوگا، تمہیں اس عہد کو وفا کرنا ہی ہوگا۔ ایسا کوئی عہد و پیمان اے اللہ ہمارے اوپر تو نہ لادنا جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے والوں پر لادا تھا۔ ہم سے پہلے والے کون ہیں؟ ہم سے پہلے بہت سارے لوگ ہیں، ساری امتیں تو ہم سے پہلے کی ہی ہیں، لیکن اہل کتاب یہود و نصارا، یہود و نصارا، اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح سے ہم سے پہلے والوں پر یعنی یہودیوں پر، عیسائیوں پر تو نے عہد و پیمان لادا، کوئی بھی عہد و پیمان ہو سکتا ہے، تو نے ایسا عہد و پیمان لادا جس کو وہ پورا نہیں کر سکے، تو ایسا کوئی عہد و پیمان ہمارے اوپر نہ لادنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے دعا کرتے ہیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے ہمارے رب، تو ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ لادنا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ یہ ہو چکا ہے، یہ بات سے پہلے ہو چکی ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بندے پھر مانگتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسا کچھ نہ ہو کہ ہمارے بس سے باہر ہو جائے۔ تو ایک چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی ذمہ داری ڈالی ہے جتنا انسان کے بس میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو انسان کے بس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے، اس کے بارے میں بھی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ایسا ہی ہو جو ہم ادا کر لے جائیں، ایسا ہی حکم آئے جسے ہم انجام دے لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز آ جائے جو ہم انجام نہ دے سکیں، ہماری طاقت کے باہر نہ چلا جائے۔ یہ مزید عاجزی ہے، مزید اپنی کمزوری کا اظہار ہے، مزید اپنی گندگی کا اور اپنے افتقار یعنی محتاجگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعلان ہے کہ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اس لیے ہمیں وہی بوجھ ہم پر لادنا جو ہم کر سکیں، جس کی ہمیں طاقت نہ ہو ایسا کچھ پر کرنا۔ یہ صحیح مسلم کی اس روایت کے اندر جو ہم سے پہلے پڑھ رہے تھے، اس صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے ایمان والوں نے یہ دعا کی اے اللہ ہمارا مواخذہ مت کرنا اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں، تو قال اللہ قد فعلت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسے ہی کر دیا، میں نے ایسے ہی کر دیا، تمہاری درخواست کو، تمہارے مطالبے کو، تمہارے التماس کو ہم نے مان لیے، ہم نے ایسے ہی کر دیا۔ اور جب بندوں نے کہا کہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ مت ڈالنا جو ہم سے پہلے تو نے ڈالا تھا، جیسے تو نے پہلے والوں پر بوجھ ڈالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت، میں نے کر دیا۔ اور جب یہ دعا فرمائی کہ اللہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اللہ نے فرمایا قد فعلت، میں نے کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے کہ جیسے ہی بندوں نے اپنی کمزوری کا، اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اپنی غلامی کا، اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور اللہ سے مانگا تو اللہ نے رحم کرتے ہوئے، اللہ فضل کرتے ہوئے ویسے ہی کر دیا۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما دے۔ یہ دیکھیے
مزید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری کی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے چوک ہو جاتی ہے، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لفظشیں ہو جاتی ہیں، اس لیے اللہ کو ہمیں معاف فرما دے۔ واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما۔ معاف کرنا کے معنی ہوتے ہیں مٹا دینا، معاف کرنے کے معنی ہوتے ہیں مٹا دینا۔ ایک چیز ہے اسے مٹا دیا جائے، عفو کر دینا، اور مغفرت کا مطلب ہوتا ہے جو گناہ ہے اس گناہ کو مٹایا نہ جائے لیکن اس کو ڈھانپ دیا جائے، جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہو تو اس کو کاؤنٹ میں نہ لایا جائے۔ معافی ہے مٹا دینے کے معنی، مغفرت ہے ڈھانپ دینے کے معنی، تو ڈھانپ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، قیامت کے دن اس کو حساب میں نہیں لائے گا، کاؤنٹ میں نہیں لائے گا۔ یہ معافی میں اور مغفرت میں فرق ہے۔ تو اللہ ہم پر رحم فرما، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، ہم پر اپنی مہربانی فرما۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مولا کے معنی مددگار، کارساز، محبت کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا، نگرانی کرنے والا، سرپرستی کرنے والا، بہت سارے معنی، سردار، آقا، مالک، ان تمام معنی میں یہ لفظ مولا استعمال ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اہل ایمان کہتے ہیں تو ہمارا مالک ہے، ہمارا مددگار ہے، ہمارا کارساز ہے، اس لیے ہمیں ہماری مدد فرما کافروں کے خلاف، ہماری کافروں کے خلاف مدد فرما، ان کافروں کے خلاف جو تیرے دین کے خلاف ہیں، جو تیری توحید کے خلاف ہیں، جو تیری توحید کا، تیری کتاب کا، تیرے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، جو تجھ پر ایمان لانے والے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، ستاتے ہیں اور تیرے دین کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، یہ کفار، ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یعنی چار جانب سے کفر کا، کفار کا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حملہ ہے، چاروں طرف سے اسلام کی مخالفتیں چل رہی ہیں، مسلمانوں کو زمین سے ختم کرنے کی کوشش چل رہی ہے۔ اے اللہ تو مالک و مولا ہے، تو ہی مددگار ہے، تو ہی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہم زندہ ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جائیں تو معاف فرما دے، رحم فرما، بخشش فرما، اور اسلام پر ہمیں زندہ رہنا، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو کے خلاف تمہاری مدد فرما۔ تو اسلام کو مدد ملے، مسلمانوں کی مدد ہو، اسلام کو غلبہ حاصل ہو، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو، اس چیز کی دعا بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے لیے بھی یہ چیز مشروع ہے کہ ہم اسلام کے غلبے کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کی سچی توحید کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، عام ہونے کے لیے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور جو اس کے خلاف ہے اس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، دعائیں کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جو اسلام کے خلاف ہو، مسلمانوں کے خلاف ہو، اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہو، ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کے نبی علیہ السلام خاص طور پر نازک حالات جب پیش آ جاتے تھے، بڑے واقعات، بڑے حادثات، تو آپ خاص طور پر نازلہ میں دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آخری آیت کریمہ ہے، بڑی عظیم شان ہے، جس میں ہم سب اپنے رب سے مغفرت کا، معافی کا، رحمت کا سوال کرتے ہیں، کفار کے خلاف اسلام کو، مسلمانوں کو مدد ملے، اس کی التجا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اسی کے ساتھ اس سورت کی تفسیر اور اس کے ترجمے کا مرحلہ یہاں مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات سے، اس سورت کی آیات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کے اندر بہت سارے احکام، بہت سارے مسائل، اسلام کے مسائل، اسلام کے پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ کا رویہ اسلام کے سلسلے میں، مسلمانوں کے سلسلے میں کیا کچھ تھا، کیسے کیسے یہودیوں نے، عیسائیوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی، کیسے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، کیسے قرآن کو بگاڑا، کیسے تورات کو بگاڑا، کیسے انجیل کو بگاڑا، کیسے قرآن کے خلاف الزامات ان لوگوں نے لگائے، ان تمام مسائل پر بھی گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ اور اس کے علاوہ نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، اور اس کے علاوہ قرض کے احکام، مسائل، پوری سورہ بقرہ یہ احکام سے، مسائل سے بھری ہوئی ہے، اور یہ پورے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے طویل سورت ہے،
اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار احکامات بیان فرمائے ہیں. ہم نے اسے سلسلی طور پر پڑھا ہے. 2 سال بیچ میں جو کورونا کا مرحلہ گزرا اس کا انقطاع بھی بیچ میں ہوا. اس پورے مرحلے کے ساتھ ایک لمبے عرصے کے بعد یہ صورت آج مکمل ہو رہی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل سے سورۃ آل عمران کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب اللہ سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی ترجمے، تفسیر اور اس کے معنی کو سمجھنے اور کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سلف امت کی تفسیر اور تشریح کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.